پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ عیسائیت اس عقیدے کا نام ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد ہر فرد گنہگار پیدائشی طور پر ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، خدا ایک ہے لیکن تین میں کا تیسرا ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا اس میں ساری انسانیت مبتلا ہے، اس گناہ کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا کر کے ان کو مارا گیا، اور جو کوئی ایسا یقین کرتا ہے اس کی نجات ممکن ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس کا یہ 8واں دن ہے اور اس کی دوسری نشست ہے، جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل۔ میں اس نشست میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس نشست میں ہمارے درمیان 2 مقرر ہیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک بعد دیگرے ہم ان دونوں کو دعوت سخن دیں گے۔ پروگرام کا آغاز انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والے اسکول اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے 8ویں جماعت کے طالب علم عمیر قادری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس نشست کا آغاز کریں۔ عمیر ضمیر قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. برادرم عمیر ضمیر قادری، اس طالب علم نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 سے 37 تک تلاوت کی ہیں. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اے میرے پالنے والے معبود انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ڈاکٹر شعیب سید ہیں، جو پیس ٹی وی کے ناظرین کے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور 7 سال اس میدان میں کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد IRF سے اپنی وابستگی ظاہر کی اور وہاں منسلک ہوئے. ڈاکٹر شعیب سید شعبہ تحقیق و تقابل ادیان کے مینیجر ہیں. ڈاکٹر شعیب سید کو کالج ہی کے زمانے سے دعوتی کاموں میں سرگرم دیکھا اور پایا گیا ہے. ملک و بیرون ملک
مختلف تنظیموں کی طرف سے خطاب کے لیے بارہا آپ کو مدعو کیا گیا ہے، چنانچہ اندرون ملک آپ نے بنگلور، سورت، پونا، کالیکٹ، تریچور، جلگاؤں، بیجاپور، منگلور، امراوتی اور بیرون ملک UK، سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، بحرین، قطر، بوٹسوانا وغیرہ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو خطاب کرنے کا بارہا موقع ملا ہے۔ اس کے علاوہ کرسچن مشنریز سے ممبئی اور بیجاپور میں آپ کے کئی مناظرے بھی ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ کی تقریر کا عنوان ہے عیسائیت تاریخ کی روشنی میں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا ڈاکٹر شعیب سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور عیسائیت تاریخ کی روشنی میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میں ڈاکٹر شعیب سید سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم صدر صاحب، شیخ فیض الرحمان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان جیسے کہ اعلان ہوا، عیسائیت تاریخ کی روشنی میں۔ آج جب ہم اپنے عیسائی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ عیسائیت اس عقیدے کا نام ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد ہر فرد گنہگار پیدائشی طور پر ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے۔ خدا ایک ہے لیکن تین میں کا تیسرا ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ گناہ کے لیے جس میں ساری انسانیت مبتلا ہے، آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا اس میں ساری انسانیت مبتلا ہے، اس گناہ کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا کر کے ان کو مارا گیا، اور جو کوئی ایسا یقین کرتا ہے اس کی نجات ممکن ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن پھر سے جی اٹھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہی عیسائیت آج ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 سالہ زندگی میں، 30 سے 33 سال کی زندگی میں، کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی تعلیم لوگوں کو دی تھی؟ ظاہر ہے ہم اپنے قرآن سے اور اسلام کے نقطہ نظر سے خوب جانتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیم ہرگز عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی ہوگی۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا، اس کے بعد ہم اگر کتابوں کا حوالہ دیکھیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا 3 میں کا تیسرا خدا لوگ مانتے تھے، تو ایک بہت ہی مقدس کتاب جو اس زمانے میں رائج تھی اور مانی جاتی تھی، E.J. گڈسپیڈ اپنی کتاب اپوسٹلک فادرز میں لکھتے ہیں کہ شیفرڈ آف ہرمس یہ کتاب مقدس مانی جاتی تھی۔ شیفرڈ آف ہرمس، یاد رہے کہ اس وقت جو ہے یہ موجودہ بائبل اس شکل میں موجود نہیں تھی۔ شیفرڈ آف ہرمس 90 عیسوی میں لکھی گئی۔ شیفرڈ آف ہرمس اس کتاب کے اندر 12 احکامات دیے گئے ہیں، اور اس میں سے پہلا حکم یہ ہے
کہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے خدا ایک ہی ہے اور اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تھیوڈور وہن ایک محقق اپنی کتاب دا کریڈ آف اپوسلز، اس کتاب کے اندر پیج نمبر 33 میں کہتے ہیں کہ تقریباً 250 سال تک یہی کلمہ رہا لوگوں کا، عیسیٰ علیہ السلام سے 250 سال تک یہی کلمہ رہا کہ میں مانتا ہوں خدا باری تعالیٰ میں، اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں رہا۔ ایک خدا باری تعالیٰ میں مانتا ہوں، یہی کلمہ رہا۔ اور 180 اور 210 کے درمیان یہ کوشش ضرور ہوئی کہ اس جملے کے اندر میں مانتا ہوں ایک خدا باری تعالیٰ میں باپ کا لفظ داخل کر دیا جائے، تو بڑا ہنگامہ ہوا، سارے بشپس ٹوٹ پڑے کہ یہ تو صحیفوں میں کہیں نہیں ہے باپ کا ذکر، یہ باپ کا لفظ کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اور اس کی سخت مخالفت ہوئی کہ باپ کا لفظ ہرگز نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کے اندر نمایاں طور پر بشپ وکٹر اور بشپ ایفیشیس نمایاں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی میں ہم کو ان کی کتابوں سے یہ معلوم پڑتا ہے، عیسائیوں کی کتابوں سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تین میں کا تیسرا خدا، یہ تصور ہرگز نہیں تھا۔ ایک ہی خدا کے قائل تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لے جانے کے بعد، اور جب عیسیٰ علیہ السلام خود باحیات اسی دنیا میں تھے، اس وقت یہودیوں سے جو معاملہ تھا اور رومیوں سے جو معاملہ تھا اچھا نہیں تھا۔ ان کے اٹھا لے جانے کے بعد میں بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے حالات یروشلم کے اندر اچھے سازگار نہیں تھے۔ اسی دوران اسٹیفن، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اس کو پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک جماعت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی جو یروشلم میں ہے، وہ اپنے لیے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور اینٹیوک چلے جاتے ہیں، ایک نئی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اینٹیوک میں پہنچنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی دور میں ماننے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بڑے متاثر ہوتے ہیں لوگ، ان کے ہاؤ بھاؤ طور طریقے کو دیکھ کر کے، ان کی تعلیم کو سن کر کے بہت ہی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگ جو ہیں اس دین میں داخل ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہودی موجود ہیں جو مخالفت تھوڑی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حوارین اور جو دوسرے لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اپنائے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر کے لوگ خوب متاثر ہو رہے تھے۔ اتنا متاثر ہو رہے تھے کہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور یہ ضرورت پیش آئی کہ کوئی ہم کو اور بھی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں بھیجا جائے۔ تو پہلی مرتبہ یہ بلاوا دیا جاتا ہے یروشلم میں کہ بارنباس کو ہمارے پاس بھیجا جائے، اور بارنباس وہاں سے آتے ہیں اور تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا مبلغ ہے عیسائیت کا بارنباس، جو یروشلم سے آ کر کے اینٹیوک میں تبلیغ کرتا ہے۔ اور جو موجودہ بائبل ہے، اناجیل جو ہے، میتھیو، مارک، لوک اور جان کے بعد میں ایکٹس، اعمال کی کتاب ہے جو لوک نے لکھی ہے، اس کے اندر 11 نمبر کے باب اور 24 نمبر کی ورس کے اندر ہے کہ بارنباس ایسا شخص تھا کہ جس کی تبلیغ کی وجہ سے خوب لوگ جو ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس دین میں داخل ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور بارنباس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم الحمدللہ خوب مؤثر انداز میں پھیلا رہے تھے، لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور الحمدللہ ابھی تک کوئی گڑبڑی نہیں پیدا ہوئی۔ گڑبڑی اب شروع ہو رہی ہے۔ پال نام کے ایک شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو روشنی میں ظاہر ہوئے۔ پال کے اس دعوے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ خوش نہیں تھے، وہ شک کرتے تھے کہ یہ پال جو ہم کو اذیت پہنچاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، اسٹیفن کو مارنے میں یہ بھی شامل تھا۔ حالانکہ پال عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو خوب اذیت پہنچاتا تھا، پہنچایا ہوا تھا، اور خود بھی اپنی کتاب کے اندر، ایکٹس کے اندر وہ تسلیم کرتا ہے کہ پہلے میں خوب اذیت پہنچاتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، میں ان کے لیے توحید پرست عیسائی کہوں گا اب سے، کہ توحید پرست عیسائی جو تھے وہ پال کے اس دعوے سے خوش نہیں تھے کہ میں عیسائی بن گیا، میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بن گیا۔ ان کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ پیٹر اس میں نمایاں ہیں۔ پیٹر کے سامنے جب پال نے یہ بات رکھی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اسرائیل کے باہر پھیلانا شروع کروں گا اور میں سمجھوں گا کہ کیا اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر پیٹر بہت ہی برہم ہوئے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کچھ چیز داخل کی جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اسرائیل کے باہر پھیلایا جائے۔ اس میں بارنباس مداخلت کرتے ہیں اور بارنباس اس جھگڑے کو، اس لڑائی کو سلجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو ہم اسرائیل کے باہر، یروشلم کے باہر پھیلائیں، یہ ٹھیک ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں گے، لیکن یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کوئی بھی پھیر بدل ہو، ہرگز یہ برداشت نہیں کیا جائے۔ اس پر خاموشی ہو جاتی ہے اور سلجھ جاتا معاملہ۔ ایسی صورت میں پال، بارنباس اور جان مارک یہ تینوں ملتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ پیٹر اور جیمز جو ہیں یروشلم میں ہی موجود رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی پیٹر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ پال کو گریک زبان معلوم ہے اور گریک لوگوں کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، پال کو گریک زبان معلوم ہے، بارنباس کو گریک زبان نہیں معلوم۔ جان مارک جو بارنباس کے بھانجے ہیں، بہن کے لڑکے ہیں، جان مارک کو گریک زبان معلوم ہے۔ جب پال کوئی تعلیم دیتا تھا، لوگوں کو پہنچاتا تھا، بات پہنچاتا تھا، اس میں کہیں بھی گڑبڑی وہ کرتا تھا تو جان مارک اس کو پکڑتے تھے اور بارنباس کو پہنچاتے تھے کہ دیکھو یہ پال اس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ جو ہی یہ خبر ملتی کہ پال تھوڑا سا بدک رہے ہیں تو پال کو سمجھایا جاتا تھا، بارنباس اس کو درست کرتے تھے اور معاملہ سنبھل جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ پال اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور مخالفت کر بیٹھتے ہیں اور بارنباس سے کہتے ہیں کہ یہ مارک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، مارک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اب بارنباس اور پال ساتھ میں رہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ بارنباس کو گریک زبان معلوم نہیں ہے، پال گریک زبان میں تبلیغ کر رہا ہے، پال کیا کچھ کہتا ہے بارنباس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس صورت میں مارک کا رہنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ضد پکڑ لیتے ہیں کہ مارک کو میں ساتھ میں نہیں رکھوں گا۔ یہ جو ہے موجودہ بائبل میں یہ جھگڑا، یہ لڑائی موجود ہے۔ ایکٹس اعمال کی کتاب 15 نمبر کے باب اور 37 سے 40 نمبر کی ورسز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کہ سختی طور پر پال جو ہے مداخلت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے کہ جان مارک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، اور جب یہ ہوتا ہے تو جان مارک اور بارنباس اب الگ ہو جاتے ہیں اور پال الگ ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے پہلی مرتبہ کھلم کھلا چھوٹ مل جاتی ہے پال کو اپنے طور پر تبلیغ کرنے کی، جو وہ تبلیغ کرتے چلا جاتا ہے، یورپین کنٹریز کی طرف وہ تبلیغ کرتا ہے اور بارنباس اور مارک الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات پال کے تعلق سے یہ کہنا ضروری ہوگا یہاں پر کہ پال نے جو یہ دعویٰ کیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر روشنی کے اندر ظاہر ہوئے، یہ دعویٰ اس کی کتاب میں اس لیے کہوں گا کہ ایکٹس جو کتاب ہے یہ لوک کی لکھی ہوئی ہے۔ لوک اور پال ایک ساتھ ہیں، لوک جو ہے پرسنل ڈاکٹر ہے پال کا، تو دونوں ساتھ میں ہیں۔ لوک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بارنباس اور پال الگ ہوئے، تو لوک ایکٹس کی کتاب لکھتا ہے جو ویژن، پال کہتا ہے کہ روشنی میں مجھے عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے، ایکٹس کی 3 بابوں میں ذکر ہے، 9 نمبر کے باب، 22 نمبر کے باب اور 26 نمبر کے باب۔ یہ جو روشنی کا واقعہ پال یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے ظاہر ہوئے، اس کے اندر آپ اگر
कंपेयर करेंगे 9 नंबर के बाप को, 22 नंबर के बाप को और 26 नंबर के बाप को, तो आपको बेशुमार गलतियां मिलेंगी, झूठ बातें मिलेंगी। वो ये कहता है कि एक मरतबा दमिश्क के रोड के ऊपर था और अचानक रोशनी मुझ पर पड़ी और जो लोग मेरे साथ थे वो भी लोग खड़े के खड़े रह गए। आवाज़ सुनते थे जो मुझसे बात कर रहा था, लेकिन किसने कौन कह रहा था, किससे बात हो रही थी, वो लोग नहीं जानते। दूसरी जगह पर लिखा हुआ है 22 नंबर के बाब में, एक्ट्स के अंदर, आमाल में, कि जो लोग मेरे साथ थे वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे थे कि कौन कह रहा था मुझसे। पहले हिस्से में ये है कि वो लोग सुन रहे थे, दूसरी जगह पर है वो लोग नहीं सुन रहे थे। एक जगह पर है कि रोशनी मेरे ऊपर पड़ी, दूसरों के ऊपर नहीं पड़ी। दूसरी जगह पर है कि रोशनी मेरे ऊपर भी पड़ी, उनके ऊपर भी पड़ी। एक जगह पर है कि मैं गिर गया और दूसरे लोग खड़े रहे। दूसरी जगह पर है कि सारे के सारे लोग गिर गए, मैं भी गिर गया, वो भी गिर गए। एक जगह पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तू फला फला जगह जाना तो अनानियस तुम्हें मिलेगा, वो तुमको बताएगा तुम्हें क्या क्या करना है। और दूसरी जगह पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं कि तुझे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से हमें ये मालूम होता है कि ये झूठ बातें हैं, झूठा दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उसे ज़ाहिर हुआ। इस तरीके से मुतवाद बातें हमको 3 बाबों में मिलते हैं। और ये कोई अजीब बात नहीं होगी, क्योंकि पॉल खुद अपनी ज़बान से कहता है रोमन्स के 3 नंबर के बाब और 7 नंबर के वर्स के अंदर कि इफ़ द ट्रूथ ऑफ गॉड इज़ मोर अबाउंडेड थ्रू माई लाई व्हाई आई एम जज येट एज अ सिनर, कि अगर खुदा की किबरियाई मेरे झूठ से और बढ़ जाती है तो मुझे गुनहगार क्यों कर समझा जाए। गोया पॉल अपने लिए रास्ता पैदा करता है कि अगर मैं झूठ बोल करके खुदा की किबरियाई बयान करूं तो मुझे झूठा करार दिया जाना नहीं चाहिए, मैं झूठा नहीं हूं। तो इस तरीके से पॉल जो है दावा करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम उसको दमिश्क के रोड के ऊपर ज़ाहिर हुए। अब जो ईसा अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं वो कुछ उसे करना है। तारीख़ की किताबों में ये भी एक वाक़या नज़र आता है कि ऐसी हालत पॉल की क्यों कर हो गई, ऐसा बयान करते हैं। कितना सच है ये और बात होगी, तारीख़ में इस तरीके की बातें हैं कि पॉल जो है वो सबसे बड़े पादरी यहूदियों में से, उसकी लड़की से जो बहुत खूबसूरत थी, उसकी लड़की से, पोपिया नाम की लड़की थी, उसके साथ में वो शादी करना चाहते थे। पोपिया ठीक है, शुरू में तो हामी भरती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्ट्रेस हीरोइन बनती है। हीरोइन बन करके नीरो बादशाह, जो रोमी बादशाह है, उससे निकाह हो जाता है। तो इसकी वजह से इस सदमे में पॉल जो है दुश्मनी अख्तियार कर लेता है रोमियों के साथ में एक तरफ और यहूदियों के मुखालफत में। और ये वो मौका है जब पॉल ये दावा करता है कि मुझे विजन आया और ईसा अलैहिस्सलाम मुझे ज़ाहिर हुए, जो कि मुखालफत पहले ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों से करता था। उसके बाद में वो जो है ये दावा करके उनकी मुआफ़क़त करता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पीटर का वाक़या बयान किया कि उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब पॉल को कबूल नहीं करते तो पॉल वहाँ से हट जाता है और अरेबियन डेजर्ट में 3 साल के लिए गायब हो जाता है। 3 साल के बाद में जब वो फिर से ज़ाहिर होता है तो बारनबास के साथ मिल करके तबलीग करना शुरू करता है। और फिर उसके बाद में जब बारनबास के साथ में उसकी नहीं बनती है तो अलग थलग होता है। और फिर उसके बाद में जब अकेला बन जाता है तब भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। और यहाँ पर वो पीटर को मनाना शुरू करता है, जो एक मरतबा खूब मुखालफत पीटर करता है। अब पीटर को मना करके वो पीटर को अपने साथ में ले लेता है और तबलीग करना शुरू करता है। इस तरीके से पॉल मनमानी तबलीग दूसरी तरफ करता चला जाता है। इधर बारनबास जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और ईसा अलैहिस्सलाम के